آپ نے گردے کے مرض کی سٹیجز کے بارے میں بہت پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ میرے اپنے چینل پہ کافی ساری ایپیسوڈز ہیں جس میں میں گردے کے مرض کی سٹیجز کو ایکسپلین کرتا ہوں، 1 2 3 4 5۔ یہ ہیں ماڈرن میڈیسن کے لٹریچر کی گردے کے مرض کی سٹیجز، جس میں ہم نے گردے کے مرض کے بڑھنے کے نیچرل پروسیس کو آسانی کے لیے، تاکہ مریض، ڈاکٹر، بکس ایک ہی لینگویج یوز کریں، 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکن آج آپ کے لیے میں ایک نئی ٹرمینالوجی لایا ہوں، گردے کے مرض کی پاکستانی سٹیجز۔ ہاں جی، گردے کے مریض پاکستان میں مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں جن کا باہر والی ماڈرن میڈیسن کی سٹیجز سے لینا دینا ہے بھی اور نہیں بھی۔ یہ سٹیجز مختلف بھی ہیں، فنی بھی ہیں اور بڑی دکھی بھی ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو ان سٹیجز میں سے لے کے چلتا ہوں جن کو موسٹ لائکلی آپ خود ایکسپیرینس کر چکے ہیں، لیکن میں آج آپ کے لیے اس کو زیادہ آسان بناؤں گا سمجھنا، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ کیا ہم گردے کے مرض کی پاکستانی سٹیجز سے بچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور، اپنی نیفرولوجی سیٹ سے، اپنے گھر والے اسٹوڈیو سے۔ پاکستان میں گردے کے مرض کی سٹیج 1 ہوتی ہے فال، یعنی کہ آپ گر گئے، آپ کا بلڈ پریشر آسمانوں کو چھو رہا تھا، آپ کے خون میں شوگر مٹھائی سے بھی زیادہ تھی، آپ کے پیشاب میں بہت زیادہ فوم بن رہا تھا، پاؤں سوج رہے تھے، آنکھیں سوج رہی تھی، چکر آ رہے تھے، پریشان تھے، کمزوری تھی، اچھا فیل نہیں کر رہے تھے۔ یہ مہینوں سے، سالوں سے چل رہا تھا، اور آپ کوئی چھوٹی موٹی گولی کھا کے، کوئی انجیکشن لگوا کے بڑے سکون میں تھے۔ پھر ایک دن آپ گر گئے، آپ کا بینک والا دوست، آپ کا رشتہ دار، آپ کا ساتھ والا دکاندار اٹھا کے آپ کو ایمرجنسی روم میں لے گیا، اور وہاں پہ اگر آپ لکی رہے تو آپ کو انجیکشن اور بوتلوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی بلڈ بھی چیک کر لے آپ کا، اور اس میں آ گئی آپ کے کریاٹینن 1.5 یا 2.5 یا 3.5، اور بعض اوقات پاکستان میں 5.5 بھی آ جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسی دن آپ کی نیچرل پروسیس والی سٹیج 5 ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گئی پاکستان میں گردے کے مرض کی سٹیج 1۔ اس کے بعد پاکستان میں گردے کے مرض کی سٹیج 2 ہوتی ہے ڈینائل۔ اب آپ مان نہیں رہے کہ آپ کو گردے کا مرض ہے، یا اس کے ساتھ جو ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر بھی اس دن آپ کو پتہ چلی وہ بھی ہے۔ پھر آپ 4-5 ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، 4-5 لیب سے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، بلکہ اتنے کانفیڈنس سے کراتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو نہیں کچھ غلط کہہ رہا، یا لیب والے بھی آپ کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ اب نہیں بتاتے اس کو کہ مجھے 2-3 مہینے، سال سے چکر آ رہے تھے، پھر میں گر گیا، اور فائنلی لیب والے بیچارے 2 دفعہ ٹیسٹ کر کے اپنے پیسے ضائع کر کے آپ کو 4-5 لیب میں سے کریاٹینن 2.5 ہی رہتا ہے، اور آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہاں جی مجھے گردے کا مرض ہے۔ اس کے بعد والی جو سٹیج 3 ہے پاکستان میں، وہ ہے ایکچولی بڑی خطرناک، ہونی چاہیے تھی بہتر، لیکن وہ بڑی دکھی، بڑی خطرناک اور لیتھل سٹیج ہے۔ اس میں سے اگر آپ گزر جائیں تو آپ شاید بچ جائیں، اگر اس میں سے آپ نہ گزر سکے تو پھر زیادہ لوگ ڈائلسس پر ہی چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں گردے کے مرض کی سٹیج 3 کا نام میں نے رکھا ہوا ہے سوسائڈل ٹرن۔ یہ ایک آپ کا ہلکا سا، جیسے جہاز میں ٹربولنٹ ایریا آتا ہے نا، اسی طرح یہ آپ کا ایک سوسائڈل ٹرن ہوتا ہے پاکستان میں۔ اس کا نام ہے الٹرنیٹیو میڈیسن، اور اس الٹرنیٹیو میڈیسن میں پھر بڑا غصہ کر جائیں گے مریض بھی اور پریکٹیشنر بھی۔ ہماری آتی ہے ہومیوپیتھک، حکیم، نیچرلسٹ، ہربلسٹ، جتنے بھی آپ نام لسٹ میں لگا لیں۔ اب مریض کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ گھسایا ہوا ہے ہم نے کہ جی جڑ سے ختم کرنا ہے، مرض کو جڑ سے ختم کر دینا ہے، پھر وہ ڈھونڈتا ہے جڑ سے ختم کرنے والے جگاڑ، اور پھر وہ جائے گا ہومیوپیتھی کے پاس، حکیم کے پاس، ہربلسٹ کے پاس۔ یہ ایک بڑا دکھی پہلو ہے پاکستان میں، مریض کے لیے بھی، ڈاکٹر کے لیے بھی۔ پوری دنیا میں کہیں بھی یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی، اور نہ ہی مریض کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ان میں سے بھی میں نے گزرنا ہے۔ لیکن پاکستانی مریض کا ایموشنل، فائنینشیل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تیسرا کلینکل امتحان ہوتا ہے کہ اس نے اس میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ پھر وہ 1 کے پاس جائے گا، 2 کے پاس جائے گا، 3 کے پاس جائے گا، بعض اوقات کچھ مہینوں چلتا رہتا ہے،
بعض میں کچھ امپرومنٹ بھی آ جاتی ہے کلینکلی، اور وہ لیبس جو آرٹیفیشلی آپ کی کریاٹینن کو کم کر دیتی ہیں وہ والے ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور پیشنٹ کو پیرنٹ کچھ افاقہ بھی ہو جاتا ہے۔ پر پیچھے سے مریض کا گردے کا مرض بڑھتا رہتا ہے، جس وجہ سے گردے کا مرض ہوا تھا وہ اس کا وہاں رہتا ہے۔ تو نٹ شیل میں فائنلی مریض اپنی نیچرل سٹیج 4-5 کی طرف چل رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس میں سے بچ جائے، ان دوائیوں کے دوران اس کا گردہ مکمل تباہ نہ ہو جائے، تو پھر وہ جاتا ہے پاکستانی سٹیج 4 پہ، اور اگر اس کا گردہ تباہ ہو جائے تو پھر وہ ہمارا ماڈرن میڈیسن کی سٹیج 5 یعنی کہ ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں گردے کے مرض کی چوتھی اور موسٹ لائکلی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، یا وہ اس کلینکل سٹرام سے باہر نکل آئے گا، اس کو ہوش آ جائے گی، اور وہ جلد ہی یہ سارے جگاڑ چھوڑ کے اپنی ہیلتھ کی طرف فوکس کرے گا، پراپر میڈیسن لے گا، اپنا علاج کرے گا، یا وہ بس اس جگاڑ میں پھنس جائے گا اور سٹیج 5 پہ چلا جائے گا۔ یہاں سے پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے مریض کے لیے، اس کو بہت ہی نقصان ہوتا ہے، نہ صرف اس کو اپنا کلینکل نقصان ہوتا ہے، اس کو ایموشنل نقصان ہوتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے، وہ اگین پھر اینڈ میں ماڈرن میڈیسن کے خرچوں میں پھنس کے اپنا گھر بیچ دیتا ہے، اپنی گائیں بیچ دیتا ہے، اور اپنی فیملی کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی مریض اس سے بہتر کر سکتا ہے، ان سٹیجز سے بچ سکتا ہے جو کہ اس کو پاکستان میں بھگتنی پڑتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے آپ سٹارٹ کریں گے اپنے اینول چیک اپ سے، اسکریننگ سے۔ سال میں ایک دفعہ آپ اپنی کریاٹینن اور یورین انالیسس کرائیں گے، باقی سارا ہیلتھ چیک اپ بھی لازمی کروائیں، جس میں سی بی سی، لیور فنکشن ٹیسٹ بڑے اچھے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ گردے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنی کریاٹینن اور یورین انالیسس کروا لیں سال میں ایک دفعہ، تو موسٹ لائکلی ہم اس ڈیزیز کو ارلی سٹیج پہ پکڑ سکتے ہیں اور اس کو وہاں پہ روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ان گردے کے مرض کی پاکستانی سٹیجز سے دوسری پروٹیکشن ہے ایجوکیشن۔ آپ کی اپنی ہیلتھ کے بارے میں ایجوکیشن، آپ کی کڈنی ڈیزیز اسکریننگ کے بارے میں ایجوکیشن، آپ کی کڈنی ڈیزیز ٹریٹمنٹ کے بارے میں ایجوکیشن، اور جو اللاجیکل ٹریٹمنٹ ہیں، جو جگاڑ ہیں، ان کے بارے میں آپ کی ایجوکیشن۔ اب یہ اسٹیٹ لیول کا کام بھی ہے، لیکن ہم لوکل لیول پہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، جن لوگوں کا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے وہ بھی ایویڈنس کے ساتھ شیئر کریں، جن کا اچھا نہیں رہا وہ بھی شیئر کریں، تاکہ ایک اچھا سا میسج پھیلے اور سچائی سامنے آ جائے۔ پھر اس کے بعد لاسٹلی ہے آپ کی لائف سٹائل کے بارے میں ایجوکیشن۔ اب دیکھیں، جب ڈائبٹیز، بلڈ پریشر کے بارے میں اشتہار سنتا ہوں، اسپیشلی ڈائبٹیز کے بارے میں، کیونکہ پاکستان میں 6-7-8 کروڑ بندہ ڈائبٹک ہے، اور یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس لیے ہر بندہ اپنا منتر لے کے آ گیا وہ مارکیٹ میں۔ وہ آپ بے شک اس کا نام روحانی غذا رکھ لیں، اس کا نام کیٹو ڈائٹ رکھ لیں، اس کا نام اسپیشل لائف سٹائل رکھ لیں، کچھ بھی آپ اس کو نام لگا کے، کوئی پھکی، کوئی چورن، کوئی گولی، کوئی سلوشن، کچھ نہ کچھ نام لگا کے ہم اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ سب آپ تب کریں جب آپ ایک ہیلدی نیچرل لائف سٹائل، جس کے لیے آپ کو شاید کسی کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ تھوڑے بھی پڑھے لکھے ہیں اور 2 ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، 5 منٹ بیٹھ کے کوئی بک پڑھ سکتے ہیں، تو آپ یہ خود بھی سیکھ سکتے ہیں، وہ کریں۔ اس پہ اگر آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا تو پھر ضرور کوئی گائیڈنس لیں، اور وہ گائیڈنس بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے لیں۔ اگر آپ نالائکی میں، اگنورنس کے ساتھ پھر کسی پھکی میں پھنس جائیں گے، پھر کسی گولی میں بھی پھنس جائیں گے، تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے لائف سٹائل کے بارے میں ایجوکیشن کرنا نہ صرف میری ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، یہ کون کرے گا؟ کیا میری ہی ذمہ داری ہے؟ کیا گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب میرے وہ گردے کے مریض جن کو میں نے ایجوکیٹ کیا ہے، گردے کا مرض سنبھلا ہے، گردے کے مرض کے بارے میں سمجھایا ہے، ڈائٹ کے بارے میں سمجھایا ہے، ڈائبٹیز ریورس ہوئی ہے، دوائیاں بند ہوئی ہیں، خرچے بند ہوئے ہیں، اگر وہ اپنی فیملی کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے تو ان کو منہ بند رکھنا چاہیے ساری عمر، کہ وہ اگر اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے ارد گرد نہیں کچھ کہہ سکے تو پھر کسی گورنمنٹ کو وہ کچھ نہیں کہنے کے حق رکھتے، نہ ہی وہ کسی اور کو کوئی درس دینے کا حق رکھتے ہیں۔
بلکہ اپنے آپ کو امپروو کریں کہ کیوں میرا میسیج ان تک نہیں پہنچا یا انہوں نے کیوں میرا میسیج فالو نہیں کیا. تو ہم نیشنل لیول پہ بھی جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں, جو لوکل لیول پہ بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو ریولوشن ہے کسی بھی سسٹم میں کسی بھی اینگل کی, وہ لوکل لیول سے ہی شروع ہوتی ہے, ولنریبل لوگوں سے ہی شروع ہوتی ہے. آپ نے انہی کو ٹارگٹ کرنا ہے جو نیڈی ہیں, جو موٹیویٹڈ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کی ڈائبٹیز ریورس ہو, جو چاہتے ہیں کہ ہم ہیلتھ کے بارے میں سیکھیں. ایپیسوڈ کو سمرائز کرتے ہیں پاکستان میں گردے کے مرض کی 4 سٹیجز کے ساتھ. پہلی ہو گئی آپ گر گئے, دوسری ڈینائل کے بعد آپ جگاڑ میں پھنس گئے, جگاڑ کے بعد فائنلی جب آپ وہاں سے نکلے تو شاید آپ بہت زخمی ہوں, شاید آپ زخمی ہونے سے پہلے نکل آئیں, اور اس کے بعد پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ, اپنے گردے کے مرض کو کیسے لے کے چلیں گے. یہ تو تھی میری آبزرویشن, میرا انالیسز, اور یہ ایک ایسا لٹریچر ہے جو بھی پاکستان میں گرو کرے گا, جس پہ میں خود بھی لکھوں گا. آپ نے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا ہے. جن لوگوں کو میری بات بری لگی ہے وہ بھی رسپیکٹفل طریقے سے ویوز دیں, کیونکہ ہم نے یہ رسپیکٹفل ڈیبیٹ شروع کرنی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی تڑیوں سے میں رک جاؤں گا غلط میسیج کے بارے میں بات کرنے سے, تو وہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہاں, اگر آپ رسپیکٹفل طریقے سے آئیں گے تو ہم اس ڈیبیٹ کو لے کے چلیں گے. کل کو انشاءاللہ اگر میرے پاس اچھے فائنینسز آتے ہیں تو میں نیشنل لیول پہ بھی یہ ڈیبیٹ کریٹ کروں گا, اور لیب وائز جتنے جگاڑ ہیں ان کو فالس پروف بھی کرنے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے آپ کی اوپینین, آبزرویشن, ایکسپیرینس مجھے انتظار رہے گا. ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.